صاحب اب دیکھیں آخری سیگمنٹ چل رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں وہ آپ خبر شیئر کر لیں۔ میں آخر میں کہا ہے نا آپ کو کیا خبر کی ایسی پڑی ہوئی ایک فکرے کی تو خبر ہے ہو سکتا ہے مجھے اس پہ بڑے سوال کرنے ہوں۔ نہیں کوئی اس پہ سوال ہے ہی نہیں چلے کوئی سوال نہیں، چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی کچھ دیر اور رک جاتی ہوں، شاید آپ شیئر کر لیں۔ پارس اسکینڈل کے اوپر انکوائری کمیشن ہے، اس سے متعلق بات کرنی ہے ہارون صاحب، مگر جو ویلاگرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، میں چاہ رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی دیکھیے جی پہلے تو میں اس کمیشن پہ بات کرتا ہوں۔ میں جج صاحب جو ہیں میں بالکل انہیں نہیں جانتا، ظاہر ہے بہت بہترین آدمی ہوں گے، اعجاز افضل صاحب کے اعجاز افضل ظاہر ہے بہت بہترین جج ہوں گے تو ان کو لگایا گیا ہے، جب ایسا موقع ہوتا ہے تو بہترین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے 1913 کے الیکشن میں یہ عرض کیا تھا کہ جج کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، جج کا ایک خاص طرح کا کام ہے، اپنا کام وہ بہترین بھی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، لیکن انتظامی امور میں لازم نہیں ہے کہ وہ بڑا ایکسپرٹ ہو، اور تفتیش کے معاملات میں ممکن ہے کہ وہ اتنی پرفارمنس نہ دکھا سکے جتنی کو ظاہر ہے پولیس والا دکھا سکتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ اس پہ ڈاکٹر شعیب سیڈل کو یا ذوالفقار چیمہ کو لگایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دیکھیں ڈاکٹر سیڈل کو لگایا آپ نے، یہ افغان ٹریڈ پہ پاکستان کی آمدن 12 ارب روپے بڑھ گئی، اور اگر ان کی رپورٹ پہ پورا عمل ہوتا ہے تو 50 ارب سالانہ بڑھ جاتی، 50 ارب میں کہہ رہا ہوں، ایک رپورٹ ہی لکھی نا، طریقہ بتا دیا کہ جیلی موریں ہیں راستے میں لگتی ہیں، ٹرک کراچی سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں، جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے حیدرآباد میں خالی ہو گئے یا لاہور میں خالی ہو گئے، اور جیلی موریں لگا کے رشوت دے کے وہ کر لیتے ہیں تو اس سے آمدن بڑھ گئی۔ ان کو آپ نے ملک ریاض کے ارسلان کے معاملے میں بنایا سپریم کورٹ نے، دونوں دفعہ سپریم کورٹ نے بنایا، تو وہ ویل ریپیوٹڈ آدمی ہے، وہ ترک پولیس کے ایڈوائزر ہیں، وہ جیپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں، ان کو برٹش پولیس ان سے مشورہ کرتی ہے۔ دنیا میں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں جسٹس سسٹم پہ، اس میں سے کم از کم 1/3 کی وہ صدارت کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں کے پیپر وہ دیکھتے ہیں، دنیا کی ٹاپ تھنک ٹینک انہیں انوائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ذوالفقار چیمہ صاحب کے بارے میں اگرچہ ان کے بھائی مسلم لیگ کے ایم این ہیں، لیکن ان کی انصاف پسندی کا حال یہ ہے کہ ان کے وہ بھائی مسلم لیگ کے ایم این اے تھے، وہ گجرانوالہ کے ڈی آئی جی تھے، انہوں نے 10 وہ بیلٹ باکس لے کے بھاگے اپنا مسلم لیگ والے، انہوں نے مسلم لیگ کے امیدوار کو گرفتار کر لیا اور پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ڈیلیور کرتے ہیں خوب، یعنی پاسپورٹ 2 لاکھ جمع ہو گئے، نہیں بن رہے تھے، وہ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بنیں گے 1 ہفتے میں، جن افسروں نے کہا یہ ناممکن ہے انہوں نے کہا آپ چھٹی کریں، یعنی کہ ڈنڈے پہ کام ہو جاتا ہے، ڈنڈے پہ کام ڈیلیور کرتے ہیں۔ نہیں، کام بھی جانتے ہیں نا، کام تو ڈاکٹر سیڈل سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جہاں تک اعتبار کا اور اعتماد کا تعلق ہے تو ذوالفقار چیمہ کم قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں گئے کرائم ریٹ گرتا، ڈاکٹر سیڈل تو چارج لیتے ہیں تو 15% کرائم ریٹ گر جاتا ہے، 20%۔ کراچی کا مسئلہ انہوں نے کیا تھا نا۔ تو یا ایک صورت یہ ہے کہ جج صاحب کے ساتھ انہیں لگائیں۔ دیکھیے ڈاکٹر سیڈل کو کئی عہدوں کی پیشکش کی وزیر اعظم نے، انہوں نے ہر دفعہ معذرت کی، لیکن اس کام سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ انکار کریں گے تو میرے جیسے کتنے ہی لوگ ان کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، انکار نہ کریں، پاکستان کا 200-400 ارب روپیہ سال کا بچنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ صدر کے الفاظ ضرور قابل اعتراض ہیں، زیادہ شائستہ آدمی ہے، عارف علوی ایک نہایت شائستہ آدمی ہے، چھوڑیں بس، کیا برے الفاظ کو کیا دہرانا، نہایت شائستہ آدمی ہے، لیکن ہو گئی غلطی، اس لیے جس آدمی سے کبھی کبھار غلطی اس طرح کی ہو اس پہ زیادہ نہیں سختی کرنی چاہیے، لیکن بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے، اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے، طریقہ غلط ہے، اور جو ایک کمپنی ہے وہ 50 ارب کی لگی تھی، وہ 150 ارب روپے کما چکی ہے اور ابھی ہمارا خون پی رہی ہے۔ اس ملک کا خون جو ہے وہ ہر ایک کو جائز ہے، پٹواری کو جائز ہے، پولیس والے کو جائز ہے، کسٹم والے کو جائز ہے، ایف بی آر والے کو جائز ہے، اور کون کون ہمارا خون پیتا رہے گا۔ فائنلی یہ ابھی جو چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اس کے ریٹ زیادہ ہیں۔ مجھے اس ملک کے اس آدمی نے جو سب سے زیادہ باخبر تھا اس وقت، اس نے کہا تھا 6 گنا ریٹ پہ شاہراہ ریشم پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ابھی جو سندھ سے جو لاہور تک ٹرانسمیشن لائن آئی ہے بجلی کی، اس کا ریٹ 2.5 گنا ہے۔ چینی کمپنیاں دنیا بھر میں بدنام ہیں، چینی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی خیر خواہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے،
اور شکر گزار ان کا ہونا چاہیے. لیکن چینی کمپنیاں تو اپنے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تو اپنے گوشوارے نہیں شائع کرتی, یہ بتاتی نہیں کتنا ٹیکس دیا اور کیا کیا. چلے امید کرتے ہیں کہ جو کمیشن تو یہ بنے جو گا, یہاں ہماری ذمہ داری ہے کمیشن کے معاملے میں, اگر نہیں بنانا چاہتے ڈاکٹر سیٹل کا, جج صاحب کو بنا دیا ہے تو یہ بھی ایک لحاظ سے معیوب لگتا ہے. بنا ایک محترم اور لیکن معزز معاونت جج کو حاصل کی جا سکتی ہے ڈاکٹر ان شیخ سے سیٹل صاحب کہیں کے ڈاکٹر سیٹل صاحب سے مدد لیں, اور یہ وہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. اور ملک کا اگر دیکھیں 3 چیزوں میں ہمارا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی, ایف بی آر والے کم از کم 700-800 ارب روپے رشوت کے کھا جاتے ہیں. اور ایک سرکاری ادارے جو ہیں ریلوے, وابڈا, پی آئی, یہ تو بڑے بڑے ہیں نا, بہت سارے ہیں, کوئی 250 ہیں, اس میں ہمارا 1000 روپیہ ڈوبتا ہے. بھئی یہ کب اصلاح کریں گے, کب نظام ٹھیک کریں گے؟ چلے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ جلدی کچھ بہتر خبر ہمارے سامنے آئے گی. بڑی خبر یہ ہے, بڑی خبر شیئر کرنے والے ہیں جی, خبر یہ ہے, الحمدللہ, خبر یہ ہے, چاہے یہ مجھے بھگتنی پڑے بہت بری طرح, اللہ خیر کرے گا. نہایت قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب $500 ملین ادا کر کے ملک سے باہر گئے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے $445 ملین تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں, اور $55 ارب کا پتہ نہیں ہے کیا ہے, کہیں ہوئے ہوں گے, وہ پتہ کریں گے, کوشش کریں گے معلوم کرنے کہاں گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نئی حکومت آئے گی اور وہ یہ راز فاش کرنا چاہے گی, آخر ہر وقت راز کے فاش کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, تاریخ اپنے دامن میں کوئی بھید چھپا کر تو رکھتی نہیں ہے, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے پیسے دی اور انہوں نے کچھ اور پیسوں کا وعدہ کیا تھا. اب ان کو کوئی موڈ نہیں ادا کرنے کا, وہ نہیں آئیں گے بالکل قطعاً, اور اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب کوئی ایسی حکومت آ جائے, کوئی ایسی صورتحال ہو جائے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا, بیماری کا ڈرامہ, اور اس کو اتنی ہائٹ پہ لے جانا اور ایک خوف پھیلا دینا, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عمران خان بھی پریشان ہو گئے. بھئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی. اور ظاہر ہے عدالتیں تو اپنے, عدالتوں کو کیا پتہ درون خانہ ہنگامے ہیں, کیا چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے. تو ضمانت ان کی ہو گئی اور وہ تشریف لے گئے. اور اس ملک کے جو 2 سب سے زیادہ باخبر آدمی ہیں, ان میں سے ایک نے ذاتی طور پر مجھے بتایا تھا کہ شریف خاندان کی برطانیہ میں 300 جائیدادیں ہیں, اور اس آدمی کو پتہ ہے وہ کون تھا, اور اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے کب مجھے بتایا. ہارون صاحب, آپ نے کہا تھا اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا, آپ نے میرے سوالوں سے بچتے ہوئے یہ خبر بالکل پروگرام کے آخر میں شیئر کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہ آپ سے کر سکوں. او بھائی جان, بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. اگر میں آپ کو شروع میں یہ خبر دے دیتا, آپ نے تو سوال کر کر کے میری مت مار دینی تھی. یہ رسک میں نہیں لے سکتا. آخری سوال سے متعلق انشاءاللہ پھر مزید شیئر کریں گے, وہ پتہ کریں گے, کوشش کریں گے معلوم کرنے کہاں گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نئی حکومت آئے گی اور وہ یہ راز فاش کرنا چاہے گی, آخر ہر وقت راز کے فاش کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, تاریخ اپنے دامن میں کوئی بھید چھپا کر تو رکھتی نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے پیسے دی اور انہوں نے کچھ اور پیسوں کا وعدہ کیا تھا. اب ان کو کوئی موڈ نہیں ادا کرنے کا, وہ نہیں آئیں گے بالکل قطعاً, اور اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب کوئی ایسی حکومت آ جائے, کوئی ایسی صورتحال ہو جائے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا, بیماری کا ڈرامہ, اور اس کو اتنی ہائٹ پہ لے جانا اور ایک خوف پھیلا دینا, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عمران خان بھی پریشان ہو گئے. بھئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی. اور ظاہر ہے عدالتیں تو اپنے, عدالتوں کو کیا پتہ درون خانہ ہنگامے ہیں, کیا چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے. تو ضمانت ان کی ہو گئی اور وہ تشریف لے گئے. اور اس ملک کے جو 2 سب سے زیادہ باخبر آدمی ہیں, ان میں سے ایک نے ذاتی طور پر مجھے بتایا تھا کہ شریف خاندان کی برطانیہ میں 300 جائیدادیں ہیں, اور اس آدمی کو پتہ ہے وہ کون تھا, اور اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے کب مجھے بتایا. ہارون صاحب, آپ نے کہا تھا اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا, آپ نے میرے سوالوں سے بچتے ہوئے یہ خبر بالکل پروگرام کے آخر میں شیئر کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہ آپ سے کر سکوں. او بھائی جان, بلی نے شیر کو
درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. اگر میں آپ کو شروع میں یہ خبر دے دیتا, آپ نے تو سوال کر کر کے میری مت مار دینی تھی. یہ رسک چلیں میں بس نہیں لے سکتا. آخری سوال سے متعلق انشاءاللہ پھر مزید شیئر کریں گے.